یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر کو بیت الخلافت پر مجبور کرے، ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بھی حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں شائع نہیں ہوئی ہے، مدینے میں ابھی پھیلی نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فوراً بلائیں، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کریں تو مقصد حاصل ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن زبیر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کو حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کی جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ گئے، فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پہ مجبور کرے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا آپ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازوں پر چھوڑ جاؤں گا، اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کو امداد کے لیے مدد کے لیے اندر بلاؤں گا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلی کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر خوش ہوں، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات کو ہمیشہ اسی طرح رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا لکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں خاموشی میں یا علیحدگی یا تنہائی میں بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو بیعت جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں، جو کچھ ہو سب کے سامنے ہو۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس کو یہ بات قبول کر کے حضرت حسین کو واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی تمہیں اس میں قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں جب تک بیعت نہ کہیں، جانے نہ دیں ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کروائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا ہے۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت و دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کا خون کا مطالبہ جس کی گردن پہ ہو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرت حسین اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینے نکل گئے، اور جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کو تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینے سے نکل گئے، اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر غصہ کر کے ان کو معزول کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیا، ان تخت سے اس کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ عمر بن سعید اشرف کو امیر بنا دیا، اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر یہ گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ گرفتاری کے لیے عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا،
مار پیٹ کے ذریعے ان پر روح جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ابو شریک خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا۔ مکہ مکرمہ میں قتل قتال جائز نہیں ہے۔ جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر نے سعید کی بات نہ مانی۔ حدیث میں تعویلیں کرنے لگا اور صحیح بخاری عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ مکے سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے ان کو شکست دی، اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینے سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متی ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، ارادہ ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں گا۔ عبداللہ بن متی نے کہا میں خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کا کوفے کی طرف رخ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید کرنے سے جب انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن خزی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے گئے، جس میں یزید کی شکایت اور اس کے خلاف اپنی مدد کے تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ چند وفود بھی یعنی چند گروہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین چند گروہ خطوط سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا کہ بعد سلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور مجھے خط لکھیں۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اہل و عیال اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے، کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جن کو سن کر ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت دینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کی یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ لوگ ان کے پہلے ہی تابع دار ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے بآسانی سے یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا قدر اس طرح حالات بدلنا شروع ہو گئے کہ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو کوفے کا حاکم بنا دیا گیا۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں تو انہیں لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں کہا ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم کسی نے سرکشی کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کی نہیں ہو سکتی
اور جو رائے آپ نے اختیار کی یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک کمزور بزدل سمجھا جاؤں گا، میرے نظر اس سے بہتر ہے کہ کسی کی معصیت میں دلیر بہادر کہلاؤں۔ کہ خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر لکھا، اگر تمہیں کوفے کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیں جو آپ کے کام کو قوت کے ساتھ نافذ کرے، اور موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھنا شروع کیے، جن میں عمار بن ابن ولید، عمر بن سعید، ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورہ کرنے والے خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفے کی حکومت کس کو سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا دیا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے۔ اس سے سرجون نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان نکالا جس میں کوفے کی امارت پر عبداللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں اور قتل کر دیں یا کوفے سے نکال دیں۔ ابن زیاد کو جب یہ خط ملا تو فوراً کوفے کا عزم کرنے لگا، اس نے کوفے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشرف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو، اس کے احکامات کی تنقید کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تو سب نے اس خطوط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جابر کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے خطبہ کیا جس میں کہا جو شخص میری مخالفت کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو میری موافقت کرے گا، میری بات میں اتفاق کرے گا، اس لیے راحت۔ امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنے قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں منتنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکم کی مخالفت کے دہان کبھی دل میں نہ لانا۔ کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں سو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر بن باہلی اور شریک ابن اور کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفے کے لوگ پہلے سے ہی حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے، ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفے میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مسئلے سے گزرتا سب یہ کہتے استقبال کرتے کہ مرحبا بکا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا اور دل میں کھوٹتا تھا کہ کوفے پر تو حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کے آنے کی خبر پہنچ چکی تھی، لوگ جوڑ توڑ زیارت کرنے کے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر کوفہ کا یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد کے دروازے پر پہنچے لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین کا سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سنا تو پھر وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ مظاہرہ دیکھ رہا تھا اور ولی کوفہ معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے لیے پھر بند کر دیا گیا۔ اگلے صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے تقریر کی جس میں کہا امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا اس کو اس کا حق دیا جائے۔ جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے گا اس کی حالت میں معاملے میں مشبہ نہیں، میں اس میں تشدد کیا جائے گا۔ خوب سمجھ لو کہ امیر المومنین کا تابع فرماندار رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلنے لوگوں کے لیے مہربان اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف انہی کے لیے جو میری اطاعت سے بغاوت کرے اور میرے احکام کی مخالفت کرے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ اور بغاوت سے باز آ جاؤ۔
اس کے بعد شہر کے تمام عرفا نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے بھی آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس بھیجو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دیں گے ہم انہیں بری کر دیں گے، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقے کا ضامن ہوگا۔ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا اس لیے ہماری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس کے حلقے میں کوئی خلیفہ وقت یزید کا مخالف پایا گیا، اس کو اس کی دروازے پر سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کے بارے میں علم ہوا تو ان کو معلوم ہوا کہ اب خطرہ ہے، تاکہ میری مخبری کر دی جائے گی۔ اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر وہ عروہ بن ہانی کے گھر پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی بن عروہ کو بلایا اور وہ باہر آئے۔ مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی نے جواب دیا آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہوتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو یہی پسند کرتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آئیے۔ مسلم ان کے مقام پر روپوش ہو گئے۔ کوفے کے مسلمان خدمت میں خفیہ آتے جاتے تھے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کو پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد مسلم بن اوجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ بلا کر ان سے کہا میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام فرمایا کہ مجھے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لاؤں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہو۔ مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ آپ کو اس کا علم ہے، اس لیے یہ روپے آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت کر لیں۔ مسلم بن اوجہ نے کہا مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل اطہار کی مدد فرمائے۔ اگر مجھے اس سے بھی بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میرا نام بھی ہے مشہور ہو گیا، میرے حال مسلم بن اوجہ نے اس شخص کے لیے حلف اور عہد لے لیا اور راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک اس کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس مسلم بن عقیل سے ملا دے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر پاک عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا تو اس وقت عمار بن عبد السلام نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا اشرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عورہ جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفے میں آتا مگر اہل بیت سے محبت کرنے سے ابن زیاد سے جدا ہو گیا۔ ہانی بن عروہ کا مہمان ہمراز ہو گیا۔ یہ بیمار پڑا تو ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عورہ کو عیادت کے لیے جاؤں گا۔ شریک ابن عورہ نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ ایک بار اس پر حملہ کر کے قتل کر دینا، پھر آپ مطمئن ہو کر کیسر عمارت میں بیٹھے، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں انتظام میں آپ کا حق درست کر دوں گا۔ ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے اور اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان بانی عروہ نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں آ کر مارا جائے۔ یہاں تک ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مجاز پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو لمبی کیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں مارتے۔ وہ بار یہ شعر پڑھنے لگا۔ ابن زیاد سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال بے جوڑ باتیں کر رہا ہے۔ ہانی بن عروہ پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں اس بیماری میں ہی ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی یہ باتیں کرتے ہیں اوٹ پٹانگ۔ ابن زیاد کے ساتھ مہربان بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا۔ ابن زیاد کو اشارہ کیا فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آیا تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوایا، اس شخص کے قتل کے لیے آپ نے کیوں منع کیا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا 2 خصلتیں مانے ہوں گی، اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہو اور پناہ گزین ہو اس کو پسند نہیں کرتے، دوسرا ایک حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سنائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میدان کربلا، شہید کربلا کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں
تو آپ میری ویڈیوز کو فل واچ کریں اور دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کس طرح ہوئی، کس طرح ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔